اور نیک عمل کرو تو میں تو پھنس جاتا ہوں کہ السلام علیکم، میں ہوں طیب عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کہانی کا سفر۔ آج کے اس پروگرام کہانی کا سفر میں ہم پہلے کی طرح پھر سے ایک نئی شخصیت کی زندگی کا تجزیہ کریں گے۔ آج کی وہ شخصیت جن کے انٹرویو، پروگرام اور مضامین میں ہمیں بزرگوں کی کہانیاں اور مختلف قصے سننے کو ملتے تھے۔ وہ شخصیت جن کے لفظوں میں ایک خاص کشش اور گہرائی ہوتی ہے۔ وہ شخصیت جو ڈرامہ نویس، کالم نگار اور صوفی مزاج شخصیت تھی۔ وہ شخصیت جس نے انسان کو خود شناسی اور روحانی ترقی کی راہ دکھائی۔ اس شخصیت کا نام اشفاق احمد ہے۔ اشفاق صاحب کی ابتدائی زندگی پر ایک نظر ڈالنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج پروگرام کے آخر میں ہم اشفاق صاحب کی ایک زندگی کا ایسا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے پہلے بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو آخر تک بنیے رہیے گا۔ تو چلتے ہیں ابتدائی زندگی پر۔ ابتدائی زندگی کی بات کریں تو 22 اگست 1925 کو ہندوستان کے شہر فیروز پور میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے پاکستان میں سکونیت اختیار کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے اردو ادب میں ماسٹر کیا اور پھر مزید تعلیم کے لیے فرانس اور اٹلی کا رخ کیا۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد درس و تدریس اور ادبی دنیا میں قدم رکھا۔ اشفاق صاحب کا نام ان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے پاکستانی معاشرے میں مفکری اور روحانی رجحانات کو فروغ دیا۔ ان کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مطالعے کا دائرہ بھی بہت وسیع تھا۔ یا مختصراً کہوں تو بہت گہری سوچ رکھنے والی شخصیت تھی جس کا اندازہ ہم ان کی کتابوں اور تحریروں سے لگا سکتے ہیں۔ ادبی خدمات کی بات کریں تو اشفاق صاحب نے کئی شاہکار تخلیق کی ہے۔ ان کے ہر افسانے یا مجموعے میں ہمیں گہرے فلسفے اور روحانی بصیرت کا عکس ملتا ہے۔ ان کے کچھ افسانے یا مجموعے جیسا کہ منجلے کا سودا، ایک محبت، 100 افسانے، تلقین شاہ اور زاویہ جیسے مجموعے شامل ہیں۔ زاویہ وہ کتاب ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ یہ ان کی ریڈیو اور ٹی وی گفتگو کا مجموعہ ہے جس میں وہ سادی اور گہری باتیں کرتے تھے جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ادبی خدمات کے ساتھ ساتھ روحانی اور صوفیانہ خیالات کی بات کریں تو اشفاق صاحب کی شخصیت میں ہمیں اکثر ان کی زبانی روحانی بزرگوں کے قصے سننے کو ملتے تھے۔ وہ ان قصوں میں محبت، عاجزی اور معافی کا سبق ہم تک پہنچاتے تھے۔ ان کے مطابق اصل کامیابی وہ نہیں کہ آپ نے کتنا مال و دولت حاصل کیا، اصل کامیابی وہ تھی کہ آپ نے کتنے لوگوں کا دل جیتا۔ ان کا ایک مشہور قول بھی ہے کہ محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے اور نفرت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ دگنی ہو جاتی ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ دوسروں کے بجائے اگر انسان خود کو بدل لے تو یہ دنیا خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ خیر آگے بڑھے تو اشفاق صاحب کی عملی زندگی کو ایک نظر دیکھے تو وہ اپنی عملی زندگی میں بھی خودی اور خود شناسی کی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر انسان دوسروں کے بجائے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور خود کو پہچان لے تو اسے باہر کسی چیز کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ خود شناسی کے ساتھ ساتھ معاف کرنے کو سب سے بڑی طاقت سمجھتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطیاں معاف کرتے ہیں کیونکہ اس دنیا میں سب سیکھنے کے مرحلے میں ہوتے ہیں۔ ان کی عملی زندگی میں ہمیں محبت، اخلاص، صبر اور سکون جیسے کلمات سننے کو ملتے تھے۔ وہ صرف ایک ادیب نہیں تھے بلکہ ایک مفکر اور ایک روحانی رہنما بھی تھے جس نے لاکھوں لوگوں کو زندگی کا اصل مقصد دیا۔ خیر وہ لمحات ہے جس کا ہم نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ آج اشفاق صاحب کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ آپ تک پہنچائے گے جس سے پہلے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب اشفاق صاحب ایک نوجوان طالب علم تھے اور اردو ادب میں اپنا قدم رکھنا چاہتے تھے۔ ایک نوجوان کی طرح بڑے خواب رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے خیالات اور کہانیاں دوسروں تک پہنچائے، لیکن اس وقت نہ تو کوئی پہچان تھی، نہ ہی کوئی سفارش اور نہ ہی کوئی ایسا ریسورس جس کی وجہ سے اپنے اندر کی حقیقت دوسروں تک پہنچا سکے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ اشفاق صاحب کو ریڈیو پاکستان لاہور میں ایک کہانی پڑھنے کا موقع ملا۔ اشفاق صاحب اپنی تحریر کے ساتھ جب ریڈیو اسٹیشن پہنچے تو وہاں کے عملے نے انہیں ایک ناتجربہ کار نوجوان سمجھ کر سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کی تحریر کو مسترد کر دیا گیا، لیکن اشفاق صاحب مایوس نہیں ہوئے، ہمت نہیں ہارے، ریڈیو اسٹیشن کے باہر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ اپنی تحریر سنائے گے نہیں وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ کئی دن یہ معاملہ چلتا رہا۔ وہ روز آتے، ریڈیو اسٹیشن کے باہر بیٹھتے اور چلے جاتے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے، ہمت نہیں ہاری۔ آخر کار کئی ہفتوں کے بعد ریڈیو اسٹیشن کے پروڈیوسر نے یہ فیصلہ کیا کہ آج اس لڑکے کی تحریر ہم نے سننی ہے۔ جیسے ہی اشفاق صاحب نے اپنی تحریر سنانی شروع کی تو کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ان کا انداز بیاں، الفاظ کا چناؤ اور لفظوں کی گہرائی نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ اشفاق صاحب کی تحریر جیسے ہی ختم ہوئی تو پروڈیوسر نے کہا کہ آج ہی ہم یہ تحریر نشر کریں گے، لڑکے تم میں کچھ خاص بات ہے، بس ہمت مت ہارنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اشفاق صاحب کی پہلی محنت رنگ لے کر آئی۔
اس کے بعد ان کی تحریریں مستقل طور پر نشر ہونے لگی اور ادب کی دنیا میں ایک نام کمانا شروع کر دیا تھا۔ اس قصے سے ہمیں ایک چیز تو سیکھنے کو ملتی ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے زندگی آپ کو موقع نہیں دے گی، بلکہ آپ کو اسے حاصل کرنا ہوگا۔ اگر اشفاق صاحب ان دنوں ریڈیو اسٹیشن کے باہر نہ بیٹھے ہوتے تو شاید آج ان کا نام ہماری زبانوں پر نہ ہوتا۔ اگر اشفاق صاحب ان دنوں ریڈیو اسٹیشن کے باہر نہ بیٹھے ہوتے تو شاید آج ادب کی دنیا میں ان کا اتنا بڑا نام نہ ہوتا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی قابلیت پر بھروسہ رکھیں، مایوسی کو قریب مت آنے دیں اور انکار کو کبھی بھی شکست میں مت بدلیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو دنیا کو یقین دلانے میں کچھ وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن آپ کی قابلیت کی بنا پر کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ اسی لیے میں ہر بار پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور بنائیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں، کیونکہ آپ کا مقصد وہ واحد چیز ہے جو آپ کا نام تاریخ کے پنوں میں لکھوا سکتا ہے، آپ کا نام اور آپ کی عزت معاشرے میں بڑھا سکتا ہے۔ اگر اشفاق احمد جیسا لڑکا ریڈیو اسٹیشن کے باہر بیٹھ کر اپنا نام تاریخ کے پنوں میں لکھوا سکتا ہے اور اردو ادب میں اپنا نام کما سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کیوں نہیں؟ شاید اس سوال کا جواب بھی ہمارے خواب اور ہمارے مقصد سے ہی جڑا ہے۔ جس دن ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے اس دن یہ عین ممکن ہے کہ ہمارا نام بھی تاریخ کے پنوں میں لکھا جائے۔ آج کا ساتھ ہمارا یہی تک تھا۔ اپنے ہوسٹ سید عمر کو دے اجازت، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ پروگرام کہانی کے سفر میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔